بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا نبی جس نے شیروں کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اور جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے انہیں معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والدین کو لگا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے ان کے والدین انہیں جنگل میں چھوڑ آئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس وقت نامولود بچے تھے۔ شیروں کے جنگل میں انہیں وہاں چھوڑ دیا گیا۔ شیر بہت ہی جلد حضرت دانیال علیہ السلام کی موجودگی کا احساس کر لیتے ہیں اور ان کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ شیر حضرت دانیال علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام ان شیروں کے ساتھ کتنا عرصہ جنگل میں رہے کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن ایک مدت کے بعد ایک شخص کو حضرت دانیال علیہ السلام ملتے ہیں اور وہ ایک اولاد کی طرح حضرت دانیال علیہ السلام کی پرورش کرتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے 14 سال تک بیت المقدس میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ بابل کا بادشاہ بیت المقدس پر حملہ کرتا ہے اور شہر کو آگ لگا دیتا ہے اور جوانوں کو قیدی بنا کر بابل لے جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان جوانوں کے ساتھ تھے۔ بابل کے لوگوں نے ان جوانوں کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ ان جوانوں میں سے 4 جوانوں کو بادشاہ آزاد کرا کے محل لے جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان 4 نوجوانوں میں شامل ہوتے ہیں۔ بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے، ان جوانوں کو اپنے پاس رکھو اور ان کا خیال رکھو تاکہ مستقبل میں انہیں محل میں کام پر رکھا جا سکے، اور اپنے وزیر کو کہتا ہے، انہیں میرے ہی کھانے میں سے کھلاؤ، میری ہی مخصوص شراب انہیں پلاؤ۔ وزیر 4 جوانوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وزیر جوانوں پر نگرانی کرتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور باقی ان کے 3 ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں جو ان کے مذہب میں جائز نہیں تھی۔ وزیر کہتا ہے، اگر بادشاہ کے حکم کے مطابق کھانا کھاؤ گے تو صحیح، اگر نہیں کھاؤ گے تو 3 سال کے بعد بادشاہ تمہیں ضعیف اور کمزور دیکھے گا، اس کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام وزیر سے کہتے ہیں، تم پریشان نہ ہو، ہم لوگ بہت اچھے نظر آئیں گے۔ حقیقت میں وہی ہوا۔ جو لوگ حرام کھانا کھا رہے تھے وہ لوگ ان جوانوں کے مقابلے میں کمزور نظر آ رہے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ اس کے بعد جب 3 سال گزر گئے تب ان جوانوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا جاتا ہے۔ بادشاہ ان جوانوں سے مختلف کام کرواتا ہے۔ یہ جوان سالوں بادشاہ کے پاس قیدی بن کر رہتے ہیں اور بادشاہ کی خدمت کرتے ہیں۔ بادشاہ کو اچھا نہیں لگتا کہ ان جوانوں کو قیدی کی نظر سے دیکھے۔ بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کو خود کا وزیر بناتے ہیں۔ اسی دوران اللہ حضرت دانیال علیہ السلام کو پیغمبر کے رتبے پر فائز کرتے ہیں۔ بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہیں اور حضرت دانیال علیہ السلام کی رفتار و کردار کو دیکھ کر لوگوں سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے کوشش کی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بدنام کریں اور بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام سے بدظن کریں۔ وہ بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو اپنا وزیر بنایا ہے، لیکن وہ پیغمبر کی طرح رفتار کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ شراب پیتا ہے۔ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ شراب لائی جائے اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دی جائے تاکہ وہ ان کو پئیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام شراب نہیں پیتے تھے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگلے میں ڈال دیا جائے جو شیروں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام ان شیروں کے ساتھ بہت آرام اور سکون سے تھے۔ شیروں نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔
بلکہ ان کے قریب آ گئے اور ان کے پاؤں کو چاٹنے لگے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ایک مدت اس جنگلے میں شیروں کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد ایک انگوٹھی بنائی جس میں بیچ میں اپنی تصویر اور دونوں جانب شیروں کی تصویر بنائی۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو ایک خواب آیا جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ بادشاہ سب کو بلا کر کہتا ہے کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ پھر بادشاہ کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا، اس وجہ سے کوئی بھی اس کے خواب کی تعبیر بیان نہیں کر سکتا۔ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگلے سے نکالا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم بتا سکتے ہو کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ سے کہتے ہیں تم نے خواب میں ایک مجسمہ دیکھا ہے اور بڑا پتھر اس سے ٹکراتا ہے اور وہ مجسمہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بادشاہ کی بادشاہی اسی طرح ختم ہوگی۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں تو انہیں دوبارہ محل میں لے کر آئے اور پہلے سے زیادہ عزت دینے لگے، لیکن بابل کے لوگ حضرت دانیال کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ حضرت بادشاہ کے حکم کے مطابق ایک بڑا مجسمہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس بت کے سامنے سجدہ کرو اور اس کو پوجو۔ اس نے کہا آپ ایسا نہیں کیا تو آپ کو آگ میں پھینک دیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا کہ ہم صرف خدا کی بندگی کرتے ہیں اور خدا ہمیں ہر آگ سے محفوظ رکھے گا، ہم اس بت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ بادشاہ اس بات کو سننے کے بعد بہت غصہ ہو جاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آگ جلائی جائے۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے 3 ساتھیوں کے ساتھ انہیں آگ میں پھینک دیا گیا۔ بادشاہ ان کو آگ میں جلنے کا تماشا دیکھتا رہا، لیکن بادشاہ اس وقت آگ میں ایک عجیب چیز دیکھتا ہے کہ آگ میں 4 لوگوں کے بجائے 5 لوگ موجود ہیں۔ بادشاہ حکم دیتا ہے اپنے سپاہیوں کو کہ ان لوگوں کو آگ سے باہر نکالا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی آگ میں سے اس طرح باہر آتے ہیں جیسے آگ میں تھے ہی نہیں۔ بادشاہ کہتا ہے میں تم 4 لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا، لیکن آگ میں 5 لوگ موجود تھے، وہ 5واں شخص کون تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں وہ شخص ہمارے ساتھ جو تھا وہ فرشتہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر اعلان کرتا ہے کہ کسی کو بھی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں برا کہنے کا حق نہیں ہے اور حضرت دانیال علیہ السلام آخری عمر تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس واقعے کو سالوں گزر جاتے ہیں اور بادشاہ بابل میں ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے تو وہ بھی وہیں بابل میں دفن ہوئے تھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ہمارے کو سبسکرائب کریں۔